الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم على آله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، صالحین اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قبل اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرتی مبارکہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرو. آئیے سب سے پہلے ہمارا آقا پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت، اس کی اہمیت کو سماعت کرتے چلے. بے شمار احادیث مبارک درود پاک کے متعلق موجود ہے، اور بہت سے بزرگان دین نے اپنے کتابوں میں، اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں درود پڑھنے کے پر واقعات بھی لکھے ہیں. انہیں میں مشہور اور معروف کتاب ہے سعادت الدارین، جس کے لکھنے والے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. اس میں کئی قرآن پاک کی آیت کے مبارکہ کے ساتھ ساتھ احادیث پاک کے ساتھ ساتھ کئی واقعات اس میں موجود ہے. کیونکہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے. ایک نہیں سینکڑوں احادیث پاک موجود ہے.
آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ موجود کتابوں میں آیا ہے، علماء کرام نے اس کو بیان کروایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مرنے کے بعد والد کا چہرہ انتہائی سیاہ اور کالا پڑ گیا۔ اچانک جیسا ہی انتقال ہوا چہرہ بالکل کالا پڑ گیا، رونق ختم ہو گیا۔ بیٹے نے اپنے والد کی میت کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی اس کو۔ اس نے فوراً اس کے اپنے والد کے چہرے پر کپڑے کو ڈھانپ دیا اور سوچنے لگا کہ ایسی کون سی غلطی میرے والد نے کی جس کی وجہ سے میرے والد کا چہرہ انتہائی کالا پڑ گیا اور بالکل خطرناک طریقے سے وہ نظر آنے لگا۔ اور اسی سوچ وچار میں تھا اب غسل کہ اب تک چھپاؤں گا، جب میں میت کو غسل دینے لگاؤں گا تب نظر آ جائے گا، لوگ آئیں گے تب نظر آ جائے گا، یہ سوچ وچار میں تھا۔ دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی، لڑکا اٹھا دروازہ کھولتا ہے تو ایک نورانی شخصیت کو دیکھتا ہے کہ گھوڑے پہ چہرے پہ نقاب لگائے ہوئے فرمان، اور وہ نورانی شخصیت اس لڑکے سے کہتے تیرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، چل ان کی میت کے قریب مجھے لے کے چل۔ بیٹے کہتا ہے کہ میں اپنے والد کو میت کے قریب اس نورانی شخصیت جب لے کر آیا، انہوں نے کہا کہ اپنے والد کے چہرے پہ سے کپڑے کو ہٹا۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو اس نورانی شخصیت نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا مانگی تو فوراً میرے والد کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن اور نورانی ہو گیا۔ اب یہ واقعہ سناتے ہوئے بیٹا کہتا ہے جب وہ نورانی شخصیت واپس جانے لگے تو میں نے عرض کیا یا آپ ہے کون کہ میرے اس دکھ میں تکلیف کے وقت آ کر آپ نے میرے والد کے چہرے کو روشن کر دیا ہے؟ تو اس نورانی شخصیت نے کہا تو نہیں جانتا مجھے، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیرے والد مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھتے تھے، بہت زیادہ درود پڑھا کرتے تھے، یقیناً ان کے گناہ آتے لیکن درود بھی مجھ پر بہت زیادہ پڑھتے تھے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے آ کر اس کے لیے دعائیں کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور چہرہ پہلے سے زیادہ روشن دار ہو گیا۔ لہذا اس واقعے کو علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں لکھتے ہیں اور اس سے علماء کرام کے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکلوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ بزرگان دین جیسا کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو پیر نہ ملے، یعنی ایک مرید ہے اور سچے مرشد کی تلاش میں ہے اور اس کو سچا پیر ملتا نہیں، نظر نہیں آتا، تو وہ کیا کرے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے؟ تو لہٰذا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، یعنی درود مرشد کا کام کرتا ہے۔ درود جس طرح ایک مرید کی تربیت کر کر مرشد مرید کو اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، مرشد کی تربیت کی وجہ سے اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے سے بندے کا ظاہر اور باطن پاک و صاف ہوتا ہے، اور تو سب سے بڑا انعام یہ ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل میں نے بھی کہا، کئی احادیث اس کے مطابق کتابوں میں آئی ہے اور کئی واقعات جو ہے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس لیے میری عادت یہ رہی ہے کہ جمعہ کا جب بیان شروع ہوتا ہے تو میں
پہلے درود پاک کی اہمیت فضیلت سے بتاتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے تو ایک، لیکن ہر مشکل کے لیے وہ جو ہے کام کرتا ہے، ہر پریشانی کے لیے وہ درود پاک کا وظیفہ کام کرتا ہے، چاہے وہ اس کی گناہ ہو تو درود پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، درود پڑھنے سے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کو داخل فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کاروباروں میں ترقی عطا فرماتا ہے تو ایک وظیفہ، اس کے فضائل بہت ہے، بس قصہ مختصر یہ ہے کہ درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ چینل کے ذریعے بھی کہ میں اکثر میری عادت رہی ہے جمعہ کے بیان میں، بیان شروع کرنے سے پہلے میں درود پاک کی فضیلت اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ کو شوق اور جذبہ پیدا ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ درود پاک کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعد الوجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، کیونکہ یہ آخری ذی القعدہ کا یہ آخری جمعہ ہے، آج ذی القعدہ 2024 ذی القعدہ کا یہ مبارک کا مہینہ اور اس کی 29 تاریخ 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند کا نظر آ جائے تو ہو سکتا ہے کل پہلی ہو، اور ذی الحجہ کی آمد ہے، ذی الحج کا وہ مبارک مہینہ۔ پہلے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مہینوں کو مبارک کہنے کہا۔ اگر 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ مبارک مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں کا زمانے جہالت میں بھی ان 4 مہینوں کے لوگ کافر مشرکین کی عزت کرتے تھے۔ جب یہ مہینے چلتے تو زمانے جہالت میں لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، اس مہینے کا ادب کرتے تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جس کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور جس کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کا ادب و احترام شروع سے، اسلام آنے سے پہلے سے بھی لوگ ان مہینوں کا ادب کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس میں کوئی غلط کام یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں پہلے 3 مہینے تو ترتیب کے ساتھ ہے، ترتیب کہتے ہیں ایک کے بعد ایک۔ ان 4 مہینوں میں جو 3 مہینے ایک کے بعد ترتیب کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ذی القعدہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ کہا ہے، جس کے یہ آخری تاریخ چل رہی ہے، اور ذی القعدہ کا مہینہ جس کو ہم حیدرآباد لکھنؤ کے لوگ بندہ نواز کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس مبارک مہینے میں سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس سے مبارک آتا ہے۔ تو ذی القعدہ کا یہ مہینہ یہ اللہ کے نزدیک مبارک مہینہ ہے، اور پہلے سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے، حج کا مبارک مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، اور جو چوتھا آخری مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے ہیں پہلے زمانے جہالت میں بھی لوگ ان مہینوں کا ادب کرتے تھے، ان مہینوں سے محبت کرتے تھے، ان مہینوں کی عزت کرتے تھے۔ پھر اسلام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے بھی ان مہینوں کی اہمیت اور عظمت کو بیان فرمایا اور بتایا۔ یہ 3 مہینے ذی القعدہ کا مبارک مہینہ جس کو بھی حج کا مہینہ کہتے ہیں، اور آنے والا مہینہ تو حج ہوتا ہی ہے۔
لہذا ان مبارک مہینوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھا تو میں آنے والے جمعہ میں جو ہے میری ذی الحجہ کے مبارک 10 دن کی جو اہمیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ صفات کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جو بے شک سچے نبی تھے۔ اب یہ آیت مبارکہ میں جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، تو یہاں سے ایک مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کے بارے میں بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جیسا کہ ہم سالانہ عرس کرتے بزرگان دین کا، کوئی پوچھتے ہیں کہ عرس کیوں کر رہے ہو، ان بندیوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ میلاد کیوں کرتے ہو، ہمارے پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہم کرتے اس لیے کہ اس میں حضور پیدا ہوئے اور ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت و رفعتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے میلاد النبی کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کے مہینے کو لے لے، عرس 11ویں لے لے، رجب کا مبارک مہینہ 36 شریف لے لے، یہ ساری باتیں آج کے دور میں ایک نیا فتنہ جس کو وہابیت کا فتنہ کہتے ہیں، بدعقیدہ کا فتنہ کہتے ہیں، جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ بھئی عرس کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، 11ویں کیوں کرتے ہو، 12ویں کیوں کرتے ہو، 36 شریف کا مہینہ ہے تو یہ کیوں کرتے ہو۔ اس طرح کی باتیں کر کر جو ہے ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالا جاتا ہے۔ بات نہیں کرنا مزید میں ادب کے ساتھ رہو۔ لہذا یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ کی پناہ مانگو وسوسے ڈالنے والوں سے جو تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں کہ میلاد کیوں کر دیا، عرس کیوں کر دیا، درگاہ کیوں جا رہے ہو، فاتحہ کیوں دلا رہے ہو، یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس طرح قائل کر اللہ پاک نے کیا فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ کی پناہ مانگو ایسے وسوسے ڈالنے والوں سے۔ اور وسوسے ڈالتا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من الجنۃ والناس۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے کہ وسوسے ہم سمجھتے کہ ہمارے ذہنوں میں وسوسے خیالات شیطان ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا من الجنۃ، ہاں جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں، والناس اور انسان نما شیطان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں جنات شیاطین تو ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں، ہمیں بھٹکانے کی کوشش تو کرتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، لیکن کچھ انسان بھی ہے جو ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وہ آج کے دور میں انسانوں کو ہم وہابی کے نام سے پہچانتے ہیں، بدعقیدہ کے نام سے پہچانتے ہیں، تو وہ ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں۔ حضور کا نام اذان میں سنا، جیسے ہی ہم نے انگوٹھا چوما تو یہ کیوں کیا، سلام پڑھا تو یہ کیا کر رہے ہو، عرس منا تو یہ کیا کر رہے ہو، درگاہ کو گئے تو یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک تمام ان باتوں کا حل قرآن ہے، حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو کہ بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اس آیت مبارکہ کو ذرا ذہن میں بٹھائے جس میں اللہ نے فرمایا یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ عرس کیا ہے، میلاد کیا ہے، 11ویں کیا ہے، 36 شریف کیا ہے، اس ولی کی یاد منا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب بندے کی ہم یاد منا رہے ہیں، تو یاد اللہ کے محبوب بندوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ صرف یہ آیت مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یہ آیت مبارکہ
موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہے، بی بی مریم کے متعلق بھی ہے. یہ آیت مبارکہ ہر ایک یعنی نبیوں کئی نبیوں اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ آیت پاک آئی ہے جس میں اللہ فرمانا یاد کرو موسیٰ کو، یاد کرو زکریا کو، یاد کرو عیسیٰ کو، یاد کرو نوح کو، اس طرح یاد کرو سلیمان علیہ السلام کو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اپنے محبوب بندوں کی یاد منانے کا حکم عطا فرمایا. تو خیر یہ آیت مبارکہ سے کئی مسئلوں کا حل نکلتا ہے. بندہ اگر قرآن کو پڑھے، ترجمہ پڑھے، سمجھے نہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے. قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اللہ تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں جو آیت پاک پڑھا ہے سورہ صفات کی، جس میں اللہ نے فرمایا یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، اب اس آیت پاک کو ذہن میں رکھیں کیونکہ اس ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے کیا. اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات آپ سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ کو یقین کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اہل ایمان مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد ایک ہے، اللہ کی عبادت. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے. اور ایک آیت جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان الصلاۃ ونسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب کہیے ان الصلاۃ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے. یعنی ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ مسجد میں بیٹھے تو کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. آپ نماز پڑھے تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. آپ حلال روٹی کما رہے تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو. ماں باپ کی خدمت کرے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو ہر مقصد کے پیچھے یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے. تو کل اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ہر کام ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا جس میں اللہ نے ہمیں بیان فرما دیا کہ ہم انسان کو کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. اور یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کون آ رہا کون جا رہا بیٹھ رہا اس طرف توجہ نہ دیں، میری طرف دے. میں کچھ باتیں ہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، چہرے دیکھ رہا ہوں، بالکل توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. کچھ باتیں ہیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ہمارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اب اللہ کون ہے؟ وہ معبود ہے. اللہ کون؟ وہ معبود. معبود کہتے کس کو ہے؟ معبود حقیقی رب ہے. لیکن پہلے معبود حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ تو علم کلام میں یہ بات کی ہے کہ معبود ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، خدا ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے؟ معبود کا معنی ہے وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے. معنوں کو سمجھیے، مطلب کو سمجھیے. یہ بچے اللہ کی محبت، اللہ کو مانتے ایک ہے لیکن اس کے ماننے کے تقاضے بھی ہیں. اللہ کو ایک ماننے کے طریقے بھی ہیں. اللہ کی عبادت، اللہ کو مانا کیسے جاتا ہے اور اللہ کے لیے کیا کیا یقین رکھنا پڑتا ہے، کن چیزوں کو یقین رکھنا پڑتا ہے. یاد رکھے معبود، ہم تو اکثر سنتے ہیں ہم تو معبود کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں. تو معبود یا حقیقت کا معنی پہلے ذہن میں رکھ لیا تاکہ آپ کو آسانی سے میری آنے والی بات سمجھ میں آ جائے. معبود کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ معبود وہ جس نے ساری کائنات کو بنایا. معبود وہ رب وہ جو خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، ساری کائنات کو اس نے بنایا. جانتے کہ رب وہ جو خود سے ہے، اللہ وہ جو خود سے ہے. اس لیے سورہ اخلاص میں کیا پڑھتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کبھی مطلب سمجھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. لہذا معبود وہ جو خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں جنا، وہ خود سے ہے. معبود وہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے. ہر عیب اللہ میں، کوئی عیب اللہ میں نہیں.
کوئی کمزوری اللہ میں نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ جسم سے بھی پاک، جسمانے سے بھی پاک۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج، سننے کے لیے کان کے محتاج، چلنے کے لیے پیروں کے محتاج، پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج، کچھ چکنے کے لیے زبان کے محتاج، کترنے کے لیے دانت کے محتاج۔ جسم میں روح ہے، رگیں ہے، گوشت ہے، ہڈی ہے، خون ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہم ایک ایک چیز کے ہم محتاج ہے، لیکن اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ذرا یاد رکھیں، اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ جگہ سے بھی پاک ہے۔ اس لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا مت کہو، اس لیے مت کہو، آپ کہیں کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو یہ لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ کس لیے نہیں بولا جائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ اوپر نیچے دائیں بائیں سے بھی پاک ہے، کیونکہ ہم اوپر کہہ کر ایک جگہ بتا رہے ہیں کہ اوپر والا ہے نا، کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ماذ اللہ، کیونکہ اللہ بیٹھنے سے پاک۔ اگر بات کو سمجھیے، یہ اللہ کی محبت ہے نا، وہ ذہنوں میں بات کو بٹھائے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بیٹھنے کے لیے زمین جگہ کے محتاج ہے، اللہ اس کا بھی محتاج نہیں، اس لیے وہ ہم اوپر والا نہیں کہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کئی نام بولے، یہ لفظ سے بھی ذرا احتیاطی کرے تو خیر معبود وہ جو خود سے ہے۔ اب اس معبود نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو قرآن کیا ہے کہ پاک ہے، اب اس کو راضی کیسے کرنا ہے؟ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ تو پہلے اخلاص کیا ہے؟ ہم عبادت کر رہے تو کس لیے کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے تو کس لیے رکھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے تو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اور جو ہے قربانی دے رہے ہیں تو کس لیے؟ لوگ حج کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس کے پیچھے ہمیں ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ سارے کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، معبود کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن ایک اور بات بتاؤ، علم کلام میں معبود تو وہ ہے جو خود سے ہے، واجب الوجود ہے، اللہ خود سے ہے، واجب الوجود ہے۔ لیکن ایک اور بات بتاؤ، سوچ اور فکر کے حساب سے، عقل کے حساب سے معبود اور بندے کا رشتہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں۔ معبود وہ اگر بندہ رب کو مانے اور مانتا ہے، الحمدللہ اور ایمان اللہ کو مانتا اور ماننا بھی چاہتا ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، تو جو یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ میرا رب معبود ہے، اللہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے اب میرے جسم، میری فکر، میری سوچ پر میری خود کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ یہ ہے معبود کا ایک اور معنی۔ ذرا بچے غور سے سنیں، آپ تھوڑا بیٹھیے اطمینان کے ساتھ، اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے، عبادت میں بیٹھنا ہے، نیکیاں لکھنے جانا ہے، ثواب ہے۔ ہوٹلوں میں 4-4 گھنٹے، لیڈروں کے پاس 5-5 گھنٹے، سود خوروں، لیڈروں، چبوتروں میں 8-8 گھنٹے بیٹھنے کی ہماری عادت بن گئی ہے، اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ لیکن مسجد میں بیٹھنا ایک کمال ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اتنا نیکی آپ کو ملتے رہے گے۔ میں چہرے دیکھتے بھی بیان کرتا ہوں بہت آسانی سے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، یہ معنی ذہن میں بیٹھا ہے، رب، اگر آپ رب کو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اب میں اپنی مرضی نہیں، اس کی مرضی چلے گی۔ میری سوچ، میری فکر، میری خواہش خود سے نہیں، اللہ کی مرضی سے چلے گی۔ یعنی اللہ کے تمام احکام پر اپنی مرضی، اپنی خواہش کے آگے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا۔ تو یہ بندہ حقیقت میں اللہ کو معبود مان رہا ہے، کیونکہ بندہ، اکثر آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے، کبھی آپ نے سنا کہ بندہ کا معنی کیا ہے؟ بندے کا لفظ تو ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندے وہ تو بندے کا معنی تو ذہن میں رکھے نا۔ بندہ کہتے ہیں اردو میں، بندے کے کئی معنی ہیں۔ بندے کا ایک معنی یہ ہے کہ بندے کا مطلب غلام، بندے کا مطلب کیا ہے؟ غلام۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی غلام ہیں ہم کے، اور غلام کبھی بھی اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ بھی دنیا کا رولز ہے نا۔ اگر کوئی کسی کا نوکر ہے تو سیٹ جو کہتا ہے وہی تو بات کرتا ہے، وہی تو کام کرتا ہے، دنیا کا رولز ہے۔ تو یہ ہم اللہ کے بندے، بندہ کا معنی غلام ہے، تو غلام کبھی اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ جو
غلام وہی کام کرتا ہے، اس کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کا مطلب رب کے غلام، غلام کا مطلب یہ ہے اب تمہارے جسم، تمہاری فکر، تمہاری سوچ پر خود کی مرضی نہ چلے گی۔ میں اپنی مرضی سے مسجد میں جیسا چاہوں بیٹھوں گا، میں اپنی مرضی سے نماز جیسا چاہوں کروں گا، میں اپنی مرضی سے روزہ رکھوں گا، میں ایسا کروں گا۔ میں نہیں، کیونکہ تم رب کے بندے غلام ہو۔ اب تم جو بھی کرو گے خود کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ یعنی یہ کامل بندہ ہوتا ہے اللہ کا جو اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی میں چلتا ہے۔ یہ کامل مومن ہوتا ہے اللہ کا جو اپنی خوشی سے نہیں اللہ کی خوشی سے چلتا ہے، اور پھر اس کو راضی، کیونکہ آئے نہیں اسی مقصد کے لیے، دنیا میں اللہ نے بھیجا بھی اسی مقصد کے لیے کہ تم اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے چلو گے۔ یہ اسی لیے تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا۔ ایک بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات کی زندگی گزار رہا ہے، تو یاد رکھے پھر وہ یا تو مسلمان ہو کر گناہ گار ہوتا ہے، یا پھر مسلمان نہ بھی ہو تو کافر و مشرک ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بندہ ہے تو گناہ گار ہوتا، مسلمان ہو تو گناہ گار ہے۔ لیکن کافر و مشرک جو رب کو معبود مانتے ہی نہیں، لیکن مسلمان رب کو معبود مانتے ہیں۔ معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری مرضی نہیں رب کی مرضی چلے گی، اب میری مرضی نہیں اس کی رضا چلے گی، اس کے بتائے طریقے چلے گے۔ اگر پھر بھی بندہ نہیں مانتا تو گناہ گار ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیا، ایک بات یاد بٹھائے، جو دنیا میں ایک مثال دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کا سیف بڑا سخی ہو اور تو وہ کبھی اپنے نوکر پر ظلم نہیں کرتا، اپنے نوکر پر کبھی ظلم نہیں کرتا، وہی کام نوکر سے کراتا ہے جس کام سے نوکر کو فائدہ ہو، جس کام سے نوکر کو فائدہ ہو۔ تو میں نے کہا مثال جانا نے کہا اللہ تعالیٰ کو ہم سخی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ سخی نہیں، اللہ جواد ہے۔ اللہ کو لفظ سخی، میرا رب اللہ سخی ہے، یہ لفظ نہیں بولا جائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں نا کبھی اب توحید کے بارے میں پڑھے، وہاں بھی کہتے نا یہ جب دیکھو جب جو ہے نا حضور کی شان بیان کرتے، بزرگان دین کی شان بیان کرتے، اللہ کی شان بھی بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید بھی بیان ہوتی ہے اور ہماری خانقاہوں میں نگاہوں سے توحید کے جام پلائے بھی جاتے ہیں۔ کبھی آؤ خانقاہ میں، کبھی آؤ اللہ کے آستانوں میں جہاں توحید کا جام نظر سے پلایا جاتا ہے اور ایک بندے کو سچا اور پکا جو ہے مواحد اللہ کی توحید کا ماننے والا بنایا جاتا ہے۔ تو خیر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، آپ اس کو ایک مانتے ہیں تو اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ سخی ہے، اللہ جواد ہے، تو اللہ پاک بھی جو کام بندوں کے لیے کہا نا کہ یہ کام کرو یہ کام مت کرو، پہلے تو آپ نے اپنے رب کو معبود مان لیا اور معبود کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، وہی اس کی مرضی چلے گی۔ معبود کا صحیح اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری نہیں اس کی مرضی چلے گی، اس کے احکام پر عمل کروں گا۔ یہی تو لفظ ہے نا کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معنی کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے نہیں، کلمے کے کچھ تقاضے ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہوگا، کلمے کی کچھ شرطیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہے ہو، کیا کرو کبھی سوچا دل سے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب تم یہ زبان سے کہہ رہے ہو، دل سے کبھی اس میں غور فکر کرو کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مطلب کیا ہے؟ وہ رب کو ہم نے اپنا آقا مان لیا، وہ رب جس کو اللہ پاک کہتا ہے اس کی مرضی سے ہم چلیں گے۔ پھر ہم یہ تو پڑھ لگے ہیں، پھر اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے نظر آنا۔ رب کی مرضی ہے کہ نماز پڑھو، رب کی مرضی ہے کہ اس کی حلال کماؤ، رب کی مرضی ہے کہ اپنے بچوں کے حق ادا کرو، رب کی مرضی ہے ماں باپ کے حق ادا کرو، رب کی مرضی ہے کہ تم اپنے جسم سے اپنے ہاتھ پیر سے کسی اور انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب جو بندہ اس کا الٹا کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے نماز پڑھو وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی مرضی ہے کہ روزہ رکھو وہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو لیکن کرتا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ وہ جو ہے داڑھی رکھے، وہ اللہ کا حکم ہے غیروں کو بلا وجہ تکلیف نہ دے، لیکن سب اس کا الٹ کرتا الٹا کرتا ہے تو پھر دنیا میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کو جو ہے ذلیل ہونا پڑے گا۔ لیکن جو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، جو اس بات کو مان لیا میں نے اللہ کو اللہ مانا
مانا اس لیے کہ اب میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلے گی، مانا اس لیے تو اس بات کو جو بندہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب اس کا پریکٹیکل، یہ تھیوری تو ہم سمجھ گئے کہ ہم دنیا میں آئے اللہ کو راضی کرتے ہیں، ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے، یہ تھیوری ہے، لیکن کوئی بندہ جب پریکٹیکل کو دیکھتا ہے تو وہ بات اور سمجھ میں آتی ہے نا۔ یہ تو تھیوری آپ سمجھ گئے کہ اس کا پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ماڈل بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو دیکھ کے سمجھے ہاں ایسا اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو پریکٹیکل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پریکٹیکل یعنی یہ تو بات ذہن میں ڈالو کہ ہم آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب راضی کن کاموں سے اللہ ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں بھیجا اور بھیج کر فرمایا جو ان کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ وہ کون ہے جن کو دیکھ کر ہم ان کے راستے پر چلے، اور قرآن یہی تو کہتا ہے نا، قرآن پاک بھی کہ اے میرے بندوں کا ذہن میں رکھے، اللہ کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام رکھا ہے، جن پر تو نے انعام رکھا ہے۔ تو لہذا کچھ ایسے بندوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا جن کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا، اور ان بندوں کے واقعات سننے سے، ان بندوں کے قصے سننے سے، دیکھیے اسلام جو ہے نا، ہمارا دین اسلام جو قرآن میں آئے تھے وہ ہماری فطرت، ہماری سوچ اور ہماری مزاج کے مطابق ہے۔ اسلام میں جو احکام ہے، جو شریعت کا حکم ہے نا، کہ اللہ پاک کا قرآن حدیث کے ذریعے جو باتیں ہمیں بتائے ہیں وہ عین ہماری مزاج کے مطابق ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسا قانون اللہ نے نہیں بنایا جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، سوچ کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف ہو۔ جو بھی کام ہے اسلام یوں سمجھے کہ فطرت کو سیدھا راستہ اسلام بتاتا ہے، سوچ کو، فطرت کو۔ تو ہماری فطرت میں ایک چیز ہے کہ ہم انسانوں کے پر جو نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے پوری دنیا میں جائے گا، نفسیات کہتے ہیں ایسا ڈاکٹر، ایسا سائنس جو بندے کو دیکھ کر پڑھتا ہے، جس کو نیورولوجسٹ کچھ کہتے ہیں، ڈاکٹر آپ دیکھیں ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جب کوئی شخص ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو لوگ اس کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ بندہ ڈپریشن میں چلے گیا، کس سوچ کا لے کر گیا، کس فکر کو لے گیا۔ تو پھر وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو پورا صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، پوری فکر اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس بندے کی دوا کیا ہے، تو پھر اس ڈپریشن سے اس کو باہر نکالتا وہ ڈاکٹر۔ اس ڈاکٹر کو کہتے ہیں اردو میں نفسیات کا جاننے والا، یعنی انسان کو پڑھنے والا، انسان کی فکر اور سوچ کو سمجھنے والا۔ تو لہذا انسان کی فکر اور سوچ کو سمجھنے والے جو ہے سائنسدانوں نے یہ بات آج بھی اپنی کتابوں میں لکھا، اور اسلام تو پہلے یہ بات بتا دیا۔ وہ کون سی بات ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز کئی ہے، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے انسان کی فطرت میں کہ انسان کے اندر قصے اور کہانیاں شوق، سننے کا شوق ہے۔ انسان کے اندر کیا ہے؟ فطرت ہے، ہماری مزاج میں رکھا گیا ہے، وہ قصے پہنچ سکتا ہے، واقعات پہنچ سکتا ہے، اس کے اندر یہ اس کا سننے کا شوق اور جذبہ اس کے اندر آیا ہے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اسلام آیا ہماری فطرت کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق۔ میری بات سمجھے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لے جانے کے لیے باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا انسان آیا ہے، اس کی فطرت سوچ میں قصے سننے کا شوق ہے، واقعات سنتا ہے۔ کبھی آپ جانتے ہو اس کو بیٹھے ارے یہ فلاں واقعہ معلوم ہے، فلاں واقعہ قصہ معلوم ہے، ایسا ہوا، تو شوق سے بندہ سنتا ہے۔ اور جب کسی قصہ اس کو پسند آ جاتا ہے، کوئی واقعہ اس کو پسند آ جاتا ہے، تو پھر اس واقعے کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے خیالات کو گزارتا ہے۔ چلو یار فلاں بندہ جو گزرا وہ چلتا ایسا تھا، سر پہ بال ایسے رکھتا تھا، کپڑے ایسے پہنتا تھا، بولتا ایسا تھا، تو پھر انسان اس انسان کے واقعات کو سن کر اس طرح کا لباس، اس طرح کا چلنا، اس طرح کے ہیرشان رکھ لیتا ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر فطرت میں ہے کہ وہ قصے اور کہانیاں سننے کا شوق اس کو ہے۔ اسی فطرت
نازل فرمائی. سنیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور یہ آیت مبارکہ سورہ نوح میں موجود ہے. سورہ نوح میں موجود ہے. حضرت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا, قرآن کی اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا. اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم تجھ کو پچھلے نبیوں کے قصے سنائیں گے. بولنا سبحان اللہ. کئی قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے سنائے. قرآن اگر آپ جو پڑھے نہیں, آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں, قرآن میں 3 قسم کے سبجیکٹ ہے. جو بچے اسکول کالج میں پڑھتے وہ بھی سنیں آپ. سبجیکٹ ہے 3 قسم کے قرآن میں. اگر پورا قرآن 30 پاروں کو ہم دیکھیں تو قرآن میں 3 قسم کے سبجیکٹ ہے. قرآن 3 باتوں کا سبجیکٹ ہمیں سکھاتا ہے. ایک قرآن جو ہے عقیدہ سکھاتا ہے. قرآن کا پہلا سبجیکٹ جو قرآن عقیدہ سکھاتا ہے, ایمان سکھاتا ہے کہ اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, فرشتے ہیں, تقدیر ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, حساب کتاب دینا ہے, پھر نبی ہے, رسول ہے, فرشتے ہیں, اولیاء اللہ ہے. تو یہ ساری باتیں عقیدے کی ہے. ساری باتیں کیا ہے؟ عقیدے کے ہے. تو قرآن میں اس کے متعلق کئی سینکڑوں آیتیں مل جائیں گے. تو پہلا سبجیکٹ قرآن کا عقیدہ ہے. اور دوسرا قرآن میں جو سبجیکٹ ہے احکام کے. دوسرا کیا ہے؟ احکام کے. جو قرآن آپ کو صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, یہ ساری آیتیں قرآن میں ملے گا. یہ دوسرا سبجیکٹ قرآن کا ہو گیا. بہت آسان کرنے میں اس بات سمجھا رہا ہوں. اب تیسرا سبجیکٹ قرآن پاک میں جو ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے قصوں کو بیان کروایا. کئی واقعات قرآن میں, کئی قصے ہیں بھائی. ذوالقرنین کا قصہ, ایسے ایسے قصے. کبھی آپ بیٹھ کر قرآن کے قصے یوٹیوب پر بھی اگر ماریں گے, علماء اہل سنت نے قرآن کے قصے کے نام پر یوٹیوب چینل, کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ فیس بک یوٹیوب کو بہت پسند کرتے ہیں, اس کو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں. کبھی آپ تنہائی میں بیٹھے نا, انٹرنیٹ پر آپ جا کر قرآن کے قصے مارے پائے سنی عالم, تو کئی سنی علماء نے قرآن میں ایسے عجیب و غریب واقعوں کا اللہ نے بیان فرمایا ہے. کئی نبیوں کا واقعہ, کئی رسولوں کے واقعات, کئی جو ہے بزرگان دین کے واقعات. تو اللہ پاک نے کئی قصے قرآن میں سنائے ہیں. اس کو سن کر آپ کا ایمان اور یقین اللہ پر اور مضبوط ہو جائے گا. آپ چھوٹے قصے کہانیاں تو دیکھ لیتے, ایک مووی بھی آپ کو جانتے ہیں, اس میں کئی قسم کی جھوٹ ملایا جاتا ہے. ڈرامہ ہو, سیریل ہو, اس میں کئی قسم کی جھوٹ ملاوٹ ہوتی ہے. لیکن اللہ کا کلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جسے اللہ فرماتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی ذرہ برابر بھی اللہ کے کلام میں جھوٹ ملا نہیں ہے. تو ایسے صاف شفاف اور پاک صاف قصے واقعات اگر آپ قرآن میں سنیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. تو میں یہ کہنا اور سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی واقعات, کئی قصوں کو بیان فرمایا ہے. اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں تو نماز کا ذکر آنا تھا, وہ تو آ گیا. حلال حرام کا ذکر بات سمجھ میں آ گیا, عقیدے کا ذکر بات سمجھ میں آ گیا. عقیدہ ضروری ہے, فرشتوں کو کیسا مانا جائے, جنت کو کیا مانا جائے, دوزخ کو کیسا مانا جائے, اللہ پر, فرشتوں پر, نبیوں, رسولوں, اولیاء پر, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, زکات کیا ہے, شراب کے بارے میں, چوری کے بارے میں, زنا کے بارے میں, یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ واقعات کیوں, یہ قصے کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے حبیب ہم قرآن میں اپنے کلام میں واقعات اس لیے سناتے ہیں, اور سنیا قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے. تو ان اولیاء اکرام اور اللہ کے محبوب بندوں کے واقعات سننے سے ہم کو پتہ چلتا ہے جو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ کیا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی معرفت, اللہ کی عبادت. تو اب اس کو اس مقصد پہ عمل کیسے کرنا ہے, تو اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں, میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر بتاتا ہوں, ان کو دیکھ لو انہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے کیسے کیسے کام کیے ہیں. بولو محمد سے سبحان اللہ. اللہ کو راضی کرنے والے کون سے کام ہیں. تو حضرت آپ دیکھیں کئی واقعات نبیوں کا ہے, اس کو پڑھنے سے ہمارا یقین بھی مضبوط ہوتا ہے, ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے, اور یہ بھی پتا چلتا ہے کن کام سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ان
قرآن پاک میں ان واقعات میں اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، تو ان واقعات، اس کی عبادت کرنی کیسی ہے، کن کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو قرآن کے ان واقعات میں سب سے بہترین واقعات، یہ تو سارے واقعات قرآن کے اچھے ہیں، لیکن سب سے اچھے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے نبی کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام، حضور کے بعد، ہمارے نبی کے بعد افضل۔ ان کو جو ہے کئی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور یہ کون ہے، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے بچپن کے بارے میں، ان کے عادت کے بارے میں خود ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ بات کیسے کرتے تھے، یہ کیا کام کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل کہا۔ قرآن کی آیت میں بتاؤں گا خلیل کا، خلیل اللہ، کبھی آپ سمجھے خلیل کا مطلب کیا ہے؟ یہ نام تو آپ نے کئی بار سنا خلیل، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کہا۔ خلیل اللہ یہ لقب ایسا ہے، خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گہرا اور خاص دوست۔ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گہرا اور خاص دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ اب اندازہ کریں جس کو اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں معتقد میں کئی آیت میں، سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ صفات میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، کئی قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اتنا پسند فرمایا۔ آج دیکھ لیں حضور کی امت میں ہم جو حج کرتے ہیں نا، حضور کی امت ہی جو حج کرنے حاجی گئے ہوئے ہیں، مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہوتا ہے، پھر واپس مینا میں آنا ہوتا ہے، پھر وہاں شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، صفا اور مروہ کی صحیح کرنا ہوتا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہوتا ہے۔ جو ایک حاجی یہ تمام کام جو کر رہا ہے وہ ہے کیا؟ یہ تمام کا تمام کا وہی کام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کتنا پسند ہے ابراہیم علیہ السلام کی تمام اداؤں کو۔ حضور کو بھی کہا اپنی امت کو یہ کہہ دے کہ وہ ابراہیم نے جس طرح حج کیا ہے اس طرح حج کرے، اسی طرح حج کرے کہ جہاں ابراہیم کھڑے تھے وہاں ہر حاجی کو کرنا ہے، جہاں ابراہیم نے رات علیہ السلام نے رات گزاری ہے وہ سارے حاجیوں کو رات گزارنا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مارے ہیں، کتنے مارے؟ سات کنکریاں مارنا ہر حاجی کے لیے لازم ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھنے اور سننے اور سمجھنے سے ہمیں بات پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کر رہا ہے۔ بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے آج کا عنوان سیرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضور علیہ السلام۔ آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام ہمارے حضور کے جد اعلیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے جن کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مبارکہ سے ہمارے نبی پیدا ہوا حضرت اسماعیل۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسی سمجھ عطا فرماتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتی۔ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھیں نبی، اللہ کا نبی اور عام بندے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے پاس بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن بچپن میں ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا، جب وہ جیسے جیسے بڑھتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داریوں کی تربیت کرنا، ان کو سمجھانا کہ بھائی کس طرح بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، پھر وہ مدرسہ جاتے ہیں، پھر اسکول جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہمارے بچے، ہماری عادت ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے کے بعد کسی اسکول یا کسی ماسٹر کے بعد جا کر نبی نہیں سیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے ان کو سکھا کر بھیجتا ہے۔ اس کا پروف دیکھ کیا قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے سورۃ الانبیاء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر سنیں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں چہرے پہ رونق لائیے، خوشی سے قرآن ہے
ہمارے دل تو میوزک سن کے ناچتے ہیں نا، گانے سن کر ناچتے ہیں، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حرام ہے، ناجائز میوزک سن کے تو ہم خوب مزے لیتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے کلام کو سن کے مزے لیتے ہیں، اس پر تو لینا بھی چاہیے، اس پر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل میں نورانیت آتی ہے۔ آپ سنیں اللہ کا کلام کیا ہے، بالکل، اور جب اللہ کا کلام پڑھا جائے نا، ایسے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جیسے کہ آج کوئی پولیس والا ہمیں بلا لے، اچھے ڈر جاتے، پوری سرکل بلایا، کمشنر بلایا، وہاں تو پوچھو جناب، بالکل جی جی کرتے بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا اس ٹھیک ہے، بندہ ہے، اس کو عزت دے، اس کو اونچے مقام پر ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور اس کلام کو کوئی بندہ یوں یوں کرے، یوں کرے۔ میں نے کہا بھائی تم مسلمان ہو، اللہ کو معبود مان رہے ہو، پھر یہ کیا تمہارے اندر ادب نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سنا کیسے جاتا ہے؟ سب سے زیادہ ادب اللہ کے کلام کا ہے۔ غور کرے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے، اے بولو سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ان کو سمجھداری دی۔ سبحان اللہ، یہ آیت کو ذہن میں بنا میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے، یعنی بچپن ہی سے، پیدائشی طور پر ان کو سمجھداری دی، اور وہ ہمیں جانتے تھے، وہ ہمیں، یعنی وہ جانتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ ہمیں جانتے تھے وہ میرا رب اللہ ہے۔ آپ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی اور فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف انہیں ہدایت بھی دی۔ تو لہذا نبی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، نبی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، وہ بندوں، نبی بندے تو ہوتے ہیں، نبی خدا نہیں ہوتے تو اللہ کے بندے، لیکن چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جس کو اللہ نے چن لیا ہے، اور وہ سمجھداری ایسی تھی۔ آپ دیکھیں نمرود کا جب دور تھا، ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوا، اور نمرود کون تھا؟ نمرود کے بارے میں ذرا سنیے آپ۔ دنیا میں 4 بادشاہ، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ان باتوں کو سنیے اور سمجھے میں کیا کر رہا ہوں۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو زمین پر، پوری زمین کے یہ ایک لوتے بادشاہ گزرے، یعنی اب جیسے کہ ہمارا ملک انڈیا ہے، اس کے بعد کا ملک الگ، اس کا پی ایم الگ، اس کا پی ایم، ہر ملک کا الگ الگ پی ایم ہے، لیکن 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو ایک بادشاہ تھے لیکن ان کی سلطنت پوری دنیا پر ہے۔ اندازہ کریں آپ، ایسے بھی بادشاہ گزرے، ان 4 بادشاہوں میں تو 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ سنیں، کافروں کو بھی اللہ اتنی بلندی دیتا ہے، سب کو اللہ دینے والا ہے، لیکن آپ ٹینشن مت لے، پھر اللہ جب پکڑ کرتا میں بھی بتاؤں گا۔ اب اندازہ کریں حضرت، اور وہ 4 لوگ کون تھے، وہ بھی سننے تاکہ علم اضافہ ہو، جو اللہ نے دنیا میں بادشاہ کی پوری زمین پر، ان میں سے ایک تو نبی تھے سلیمان علیہ السلام، ایک تو سلیمان علیہ السلام تھے، دوسرے تھے ذی القرنین، قرآن میں کا ذکر آیا ہے، ذی القرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مومن تھے۔ یہ 2 سلیمان علیہ السلام، ذی القرنین، یہ دونوں جو ہے جن کو اللہ نے زمین پر پورے بادشاہت عطا فرمائی، اور دو کافر و مشرک تھے، ان کی بادشاہ تھی۔ ایک تو تھا نمرود، جس کا مصر کے ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ، جو تھا تو ملک شام میں، لیکن اس کی سلطنت مکہ میں بھی تھی، مدینے میں بھی تھی۔ اس دور کی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس دور تو مکہ مدینہ یہ نام تو تھا نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن تھا تو ملک شام میں، سلطنت اس کی پوری دنیا کا پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام نمرود ہے، اور دوسرے کا نام بخت نصر ہے، بخت نصر۔ تو نمرود جو ہے یہ بہت زبردست کاہن بھی تھا، جادوگر بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، کاہن بھی تھا، جادوگر بھی تھا۔ ہاں سنیے، جادو میں بہت سی کلاوتیں۔ نمرود کے محل کے باہر ایک جھاڑ تھا، کیونکہ نمرود کو جب اتنی بڑی بادشاہ ملی، یہ چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، یا اللہ کو نبی کرے، لیکن یہ
بولتے نا دولت آنے کے بعد بندے کی اصلیت پتہ چلتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اکڑ سے بچائے۔ اکڑ اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمرود جو ہے آہستہ آہستہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں۔ جس طرح فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نمرود نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب نمرود کے پاس اگر اچھا اس کو خدا کیسے مانتے تھے ذرا یہ بھی سن لیا۔ نمرود کے محل کے باہر ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ پر اس نے جادو ایسا کر دی تھی، ذرا سنیں غور سے، اور جادو ہے تو اس زمین پر اللہ نے جادو بھی رکھا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ۔ اب نمرود نے محل کے بارے ایسا جہاں تھا جس کا سایہ نہیں ملتا تھا۔ اور سنیں ذرا یہ نمرود کے محل، آج بھی کچھ لوگ جو ہے نا ٹی وی پر دیکھ کر فلاں بابا ارے دل کی بات بول دے رہا، کیا کھائے بول دے رہا، باپ دادا کا نام بول دے رہا، نا ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنا ایمان اور عقیدہ خراب مت کرے۔ ایسے لوگ نمرود بھی تھا، خدا کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس کے محل کے باہر ایک ایسا جھاڑ تھا بغیر سایہ، سایہ نہیں گرتا تھا جھاڑ کا، لیکن سایہ کب گرتا تھا؟ ایک بندہ آتا اس جھاڑ کے نیچے تو خود بخود سایہ آ جاتا، پھر دو آتا تو دو کے برابر سایہ بڑھ جاتا۔ اس جھاڑ کے نیچے جتنے بندے بڑھتے جاتے ان بندوں کے لیے سایہ خود بخود آتا۔ جادو کا اندازہ کریا، وہ سایہ خود بخود آتا جاتا، یہاں تک کہ 1,00,000 بندے اس جھاڑ کے نیچے ٹھہرتے تو 1,00,000 بندوں کو وہ جھاڑ سایہ ملا۔ ایسے جادو تھی، جادو ایسے کرشمے آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ دھوکہ مت کھائیے، ایسے جادو کو دھوکہ اپنے رب پر یقین کامل رکھیے، لیکن جادو کی ایک جگہ حد ٹوٹ جاتی ہے جا کے، وہ حد دیکھیے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اتنا زبردست جادوگر نمرود کہ جھاڑ پر ایسے جادو کیا، اگر اس جھاڑ کے اندر کوئی نہیں رہتا تو سایہ نہیں گرتا، اگر ایک آدمی آتا تو ایک آدمی کے برابر سایہ، دو کرتا دو کے برابر سایہ، یہاں تک کہ جھاڑ کے نیچے 1,00,000 آدمی آ جاتے تو 1,00,000 آدمی کو وہ جھاڑ سایہ دیتا۔ لیکن ذرا غور سے سنیں، جیسا 1,00,000 سے ایک آدمی بڑھ جائے، 1,00,000 سے ایک آدمی بڑھ گیا تو سایہ سب کے اوپر سے چلا جاتا تھا۔ لیکن جادو کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، یعنی 1,00,000 کے اوپر ایک آدمی جھاڑ کے بڑھ جاتا تو سایہ سب کے اوپر سے چلا جاتا۔ یہ عقل سمجھنے کے لیے ہے کہ جادو کی بھی ایک حد ہے، ایسا نہیں کہ جادو سب کچھ کرے۔ ایک تو یہ جھاڑ کا یہ بولتا تھا دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، یہ جھاڑ کے دے۔ دوسرا نمرود کے محل میں ایک حوض تھا، سنیں کون آ رہا بیٹھ رہا جا رہا مت دیکھیں میری طرف، ایک حوض تھا، اس حوض میں لوگ جو چیز لا کے ڈالتے، کوئی مثال سمجھانے کے لیے کوئی دودھ ڈالتا، کوئی پانی ڈالتا، اس حوض کے اندر کوئی شہد ڈالتا لا کر، کوئی کچھ ڈالتا کوئی کچھ ڈالتا، یعنی پورا مکس کر دیتا، دودھ پانی شہد فلاں فلاں ڈال کر اس کو مکس کر دیتا۔ لیکن جیسا ہی دودھ ڈالنے والا اپنے گلاس ڈباتا تو اس مکس پانی میں دودھ ہی اندر آتا، شہد ڈالنے والا اس کو سبحان اللہ بولنے کا وقت نہیں، اللہ اکبر بولنے کا وقت۔ اس جادو کا کمال بتا رہا ہوں آپ کو، جادو کیا ہو کر سکتی ہے، جادو کے حد تک کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایسے دھوکہ دینے والے آج بھی آپ کو ملیں گے، تو ہر فال بولنے والے کے پیچھے مت بھاگو، ہر دل کی بات بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی مرتب دکھانا، کوئی عقل کے خلاف بتانا، یہ تو کام جادوگر بھی کر سکتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ لیکن جو اولیاء اللہ کرامت دکھاتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے بتاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے جادو میں، ولی کی کرامت میں۔ جادوگر جادو کو بتا کر کہتا ہے یہ میری پاور ہے، یہ میرا طاقت ہے، یہ میری پاور ہے، اور ولی اللہ کرامت دکھا کے بولتے ہیں یہ سب رب کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ فرق کو سمجھیے آپ بات ہے۔ لہذا ہر چمکتے سورج کو سلام مت کرے آپ، ہر یاد میں نہیں ہے۔ لہذا وہ حوض کو اندر جادو نے سے کر رکھی تھی کہ اگر شہد ڈالنے والا دودھ ڈالنے والا پورا مکس ہو جاتا، اس کے بعد کسی نے شہد ڈالا، اس نے شہد کی گلاس ڈبائی تو اس کے اندر شہد ہی آتا تھا، دودھ نہیں آتا تھا۔ دودھ ڈالنے والا دودھ کی گلاس ڈباتا اس کے اندر دودھ ہی آتا، شہد نہیں آتا تھا۔ اندازہ کرے یہ جادو کا حال، ایک تو وہ حوض، ایک تو وہ جھاڑ جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے، اس کو خدا مانتے، اور حقیقت میں وہ خدا تھا نہیں،
کو دیکھ کر جلدی متاثر نہیں ہونا. اگر وہی کوئی آپ کے کوئی داڑھی کٹنا, کوئی ہاتھ میں 10 انگوٹیاں کڑے پہن کر آ کر بولے او میں علی کا ملک ہوں, متاثر نہیں ہونا. او میں تیرے باپ کا نام بول سکتا ہوں, دادا کا نام بول سکتا ہوں, یوں کوئی بڑی بات نہیں. جادوگر بھی یہ کر لیتے تھے. یہ بات نہیں ہے. ولی کی یہ پہچان نہیں ہوتی. ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے, تو دین کا پابند ہوتا ہے, شریعت کا پابند ہوتا ہے, قرآن کا پابند ہوتا ہے, وہ ولی اللہ ہوتا ہے. اللہ کا ولی, اللہ کا محبوب بندہ وہ کام کرتا نہیں جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ کام کرتے ہی نہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام جب زندگی پڑھنے آئے تو یہ ذہن میں بٹھا لے, کون ابراہیم جنہوں نے ہر کام اپنے ہر مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے قربان کر دیا. وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اپنی مرضی نہیں, اللہ کی مرضی میں زندگی گزار کر بتائی, اور اللہ تعالیٰ نے تمام واقعے کو سنا کر بتا دیا. اور مجھ کو راضی کرنا ہے, میری معرفت حاصل کرنا ہے, وہ کام کرو جو میرے محبوب بندوں نے کر کے بتایا ہے. لہذا اب نمرود کی ایک پاور, ایک طاقت تھا, لیکن ایک بار نمرود کو خواب آ جاتا ہے, اور اس خواب کے ذریعے اس کو پتا چلتا ہے کہ بہت جلد یہ تیری سلطنت ختم ہونے والی ہے, بہت جلد یہ تیری سلطنت ختم ہونے والی ہے. نمرود اس خواب کا مطلب نکالتا ہے. بڑے بڑے نجومی تارے کی پڑھی کرنے والے نے آ کر کہا, نمرود تیرے سلطنت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو لڑکا تیری سلطنت کو برخاست کر دے گا. اپنے آپ کو خدا بولنے والا ڈر گیا. دیکھو میرے بچے اٹھ رہے جا رہے, بیٹھ رہے, اللہ میں کون ہے, دو باہر اٹھا رہا تھا, درود پاک پڑھے, کسی کو جانا ہے تو بس آئیے بھائی, لیکن یہ اٹھک پٹک مت کریے ہمارے پاس. سنیے میں سے ہٹاؤ, سراج سنیے میں سے ہٹاؤ, درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ جد والکرم والا علیہ وسلم سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غور فرمائیں, توجہ فرمائیں کہ اپنے آپ کو خدا بولنے والا یہ خواب سے ڈر گیا. سمجھے بات کو, ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک, سبحان اللہ, ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے, سبحان اللہ, سارے کائنات کا رب ہے, وہ اس سے ڈرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرو, اور وہ ڈرنے سے بھی پاک, وہ تو قدرت والا, طاقت والا. یہ نمرود اتنا پاورفل ہونے کے باوجود بھی ڈر گیا. اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو میری سلطنت کو برخاست کر دے گا, تو اس نے کیا کیا, ڈر کر اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا. پہلے تو اس نے 2 قانون بنایا کہ کوئی مرد اپنے عورت کے قریب نہ جائے, تاکہ قریب نہ جائے تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا. اور جو بچہ جس کے گھر میں جو حاملہ عورت ہے, اگر لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دے, لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دے. لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دے, لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دے. یہ اعلان پر, نمرود کے اس اعلان پر سپاہی پورے ملک میں ہر گھر کے باہر کھڑ گئے جس گھر میں حاملہ عورت تھی, اور ایک ایک لڑکے کو پکڑ کر جہاں دیکھتا کہ بچہ پیدا ہوا, کئی لوگوں کو اس نے قتل کیا. اس کے حکم پر کئی دودھ پیتے بچوں کو قتل کیا گیا. لیکن یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی. اللہ اگر کسی کو بھیجنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. سیم ایسا ہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے. سیم ایسا ہی واقعہ جب فرعون نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا ہونے نہیں دوں گا, پوری کوشش کر لی تھی فرعون نے, ایڑی چوٹی کا پورا زور لگا لیا, اور اللہ نے کہا اے فرعون تو موسیٰ کو پیدا ہونے نہیں گا, میں چاہتا ہوں دنیا میں جائے, تو کون ہے روکنے والا. اور جب فرعون نے پوری کوشش کی, اللہ کا کمال دیکھے, اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے, خدا جاؤ نوجوانوں, اللہ پاک نے بتا دیا فرعون تو روکے گا تو میں خدا ہوں, میں موسیٰ کو پیدا کروں گا, اور پیدا بھی ایسا کروں گا وہ پلے گا, بڑا ہوگا تیرے محل میں, تیرے گھر میں پیدا ہوگا. آپ نے دیکھا فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے. بولو نا سبحان اللہ. ارے اللہ کی طاقت اور قدرت کو ذہن میں رکھتے بولیے سبحان اللہ. میرا رب کیا کر سکتا ہے, اس کو کون روک سکتا ہے. فرعون نے پوری کوشش کی کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے, پڑھنے سے محل میں چلے گئے فرعون کے پاس, اور اسی کے گھر میں چھوٹے سے بڑے ہوئے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب نمرود نے بھی کوشش کی ابراہیم پیدا نہ ہو علیہ السلام, اور پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. جب پوری طاقت, پورا زور جب اس نے لگا
لگا دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ پر لاکھوں سلام. آپ کے والد کا نام ہے تارخ. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ تارخ. آپ کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو اللہ کی قدرت اور طاقت ذرا قربان جائے. اکثر دیکھیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو عورت حاملہ ہوتی ہے ایک بندہ دیکھ کر پہچان لیتا کہ حاملہ عورت ہے. کیسے پہچانتا ہے؟ پیٹ کے گراؤ سے. پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم پہچان لیتے کہ ہاں بھائی یہ عورت حاملہ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا پیٹ ہی ایسا رکھا 9 مہینے تک, کسی کی دیکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آتی یہ حاملہ ہے. بولو نا سبحان اللہ. میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ قدرت والا شان ہے. ارے بھائی قانون تو یہ ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو پیٹ بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ قانون اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بدل دیا, اس طریقے کو بدل دیا. ان کی ماں کا پیٹ لوگوں کے سامنے دکھ کے نہیں آیا, کسی کو پتا بھی نہیں چلا, یہاں تک کہ آپ کی ماں کا حامل 9 مہینے کا ہو گیا, لیکن پتا کسی کو نہیں چلتا تھا. پھر جب آپ کی ماں کو محسوس ہو گیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اللہ پاک نے ان کے دل میں خیال ڈالا, آپ جنگل کی طرف گئی. کیونکہ شہر میں تو پورے پولیس لگی ہوئی تھی کہ جہاں بچہ پیدا ہو قتل کر دے. جنگل کی طرف گئی, ایک غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. دیکھیں اب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کی ماں نے ان کو وہاں روکا. اگر شہر نہ گئے لوگ پوچھیں گے آپ کہاں گئے تھے, کئی بچے کا معاملہ ظاہر ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے آپ کو وہیں سی غار میں رکھا. غار کے باہر جو ہے ایک تھوڑا بہت پہاڑ اور کچھ گھاس لگا کر وہ شہر میں آ گئی. عام آدمیوں کی طرح رہنے لگی اور 8 دن میں ایک بار 10 دن میں ایک بار جاتی اور اپنے بچے کو دیکھ کر آتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر آتی تھی. اب اس غار کے اندر چھوٹا جنگل ہے, جنگل کے اندر غار ہے, غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام ہے. قربان جائے اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے, اللہ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. کھایا کیا ہوگا, پیا کیا ہوگا, اب سنیں وہ قدرت والا ہے, طاقت والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیاں منہ میں ڈالتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک انگلی سے دودھ کو جاری فرمایا, دوسری انگلی سے شہد کو جاری فرمایا. یہ میرے رب کے قدرت کو دیکھ کے, طاقت کو دیکھ کے, پاور کو دیکھ کے سمجھے آپ بات کو میں کہنا چاہتا ہوں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کے اس غار کے باہر, اس غار میں اللہ کا نبی آرام کر رہا ہے نا, اس غار کے اندر اللہ کا محبوب بندہ آرام کر رہا ہے نا. اب دیکھے کہ اس غار کے باہر پہرے داری کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا, بس اس پہرے داری کے لیے کوئی اندر نہ جائے, کوئی ابراہیم کو دیکھ نہ لے. اس غار کے باہر پہرے داری شیر اور ببر کیا کرتے تھے. بولو محمد سے سبحان اللہ. مجھے ایک بات یاد آ گئی, اگر آپ آبٹس چلے جائیں, آبٹس پہ اگر سیاست جو آفس ہے, سیاست آفس, اس کے بعد ایک آگرہ سویٹ ہاؤس ہے, مٹھائی کی دکان. اس کی گلی میں ایک بہت بڑے بزرگ آرام کر رہے ہیں, ان کا نام ہے سید موسیٰ شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اورنگزیب کے دور کے بزرگ, کبھی جائیے اپنے والوں کو پڑھیا, انہوں نے حیدرآباد میں آ کر دین کا کام کیا. لہٰذا اورنگزیب کے دور میں جب ابو الحسن تانشاہ کا خلافت جب ختم ہوا, قطب شاہی دور ختم ہوا, اورنگزیب حیدرآباد میں آئے اور آ کر جو ہے فتح کیا. اور اس وقت دکن یعنی حیدرآباد کا جو مرکز تھا, سینٹر تھا, وہ اورنگ آباد خلد آباد تھا. تو خیر حضرت موسیٰ شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت جب وہ آبٹس کے اس علاقے میں آئے, آج سے 300-400 سال پرانی بات, جنگل کا علاقہ آبٹس کا, اس جنگل میں بیٹھ کر عبادت کرتے تو ان کی ظاہری زندگی میں سنیا موسیٰ شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ظاہری زندگی میں اس جنگل میں شیر آ کر اپنے دھوپ سے جھاڑو دیا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں اسے کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا. بولے نا قرآن حدیث بتا رہے ابراہیم علیہ السلام کی بات, شیر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تو حضور ہے, اور حضور کی اولاد میں تمام سعادت ہے. میں نے کہا جن کے جد کے لیے ہو سکتا ہے تو ان کے بیٹے کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ تو شیر تو لہذا جب کوئی بندہ, اس سے ایک اور بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, جب بندہ کے دل میں اللہ کا خوف ہو, جب اللہ سے جو کوئی ڈرتا ہے نا, وہ ساری مخلوق اس کی عزت کرتی ہے, چاہے وہ آسمان میں اڑنے والی ہو, چاہے جنگل میں چلنے والے ہو. ابراہیم علیہ السلام غار میں ایک اور اللہ کی قدرت دیکھے,
ابراہیم علیہ السلام اس غار میں کتنے دن رہے ہو گئے؟ آج 14 دن رہے ہوئے. کتنے دن رہے؟ 100 مل کر دیکھیں میری طرف. کتنے دن رہے؟ 14 دن. اور 14 دن میں 14 دن کا بچہ ذہن ہے لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ 14 تھے تو 14 دن کے, لیکن دکھنے میں 14 سال کے برابر دکھتے تھے. کیونکہ یہ بھی حکمت تھی کہ جلدی ابراہیم کو مار کے باہر بھیجایا جائے تاکہ یہ ابراہیم آئے علیہ السلام اور آ کر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اور میں نے اپنی قرآن میں آیت بتا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیدائشی طور پر اللہ نے سمجھ دے دی تھی کہ اللہ رب ہے. اب 14 دن میں 14 سال کے برابر نظر آنے لگے. ماں باپ کو مار کے لے کر آئے. اب جب لے کر آئے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اللہ کی معرفت اس کی عبادت کو چھوڑ کر پتھروں مورتیوں کے آگے جھک رہے ہیں. کوئی تو خدا دیکھیے, جب شرک کوئی بندہ کرتا نا, شرک کہتے کس کو ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود ماننا, عبادت کرنا, اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا. یہ شرک کا آسان اور صحیح مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں. ارے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مطلب ماننا شرک نہیں. شرک کا آسان اور صحیح مفہوم یہی ہے, اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے جانتے آپ؟ کوئی سورج کی عبادت کرتا, کوئی چاند کی عبادت کرتا, کوئی تاروں کی عبادت کرتا, کوئی جو ہے جھاڑوں کی عبادت کرتا, کوئی پہاڑوں کی عبادت کرتا, کوئی جو ہے مورتیوں کی عبادت کرتا. یہ سارا منظر اللہ کا نبی دیکھ رہے ہیں. اور نبی دنیا میں آتا ہے لوگوں کو غلط کام سے بچا کر اللہ کی طرف بلانا. اب یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس سارے منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور مزاج کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین, ہم نے ابراہیم کو کامل درجے کا ایمان عطا فرمایا تھا. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ کی ذہن میں رکھیے آپ. اب یہ سارے منظر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو نبی جو ہوتا ہے اللہ کا محبوب بندہ, ان کی نظروں کے سامنے غلط کام ہو تو وہ فوراً اس کو روکتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں روکوں گا تو میری جان کر جائے گی, میرے مارا جائے گا, مجھے پیٹا جائے گا. ان چیزوں کو نہیں دیکھتا, وہ اللہ کی رضا دیکھتا. ہم آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام اپنے آنکھوں کے سامنے تمام چیزوں کو دیکھا تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ کا سلسلہ اٹھایا, اپنے گھر اپنے والد اپنے چاچا کو سمجھایا. بولو محمد سے سبحان اللہ, محمد سے بولے سبحان اللہ. آپ دیکھیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے, آپ ابراہیم علیہ السلام, میں نے کہا نا آپ جو ہے ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل نبی ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھے, زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر اور اللہ کی محبت میں تکلیفوں کو برداشت کیا. اللہ کی محبت میں لوگوں کے تانے سنے, لوگوں کی باتیں سنے اللہ کی رضا کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک عادت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام, اور اسماعیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ ابا حضور مجھے آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو یہ خلیل اللہ کا جو لقب قرآن میں کہا نا, اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے پوچھ رہے ابراہیم علیہ السلام سے, اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کیوں کہا, آپ خلیل بنے کیوں کہا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا 3 وجہ سے مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا. 3 ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. اور میں نے خلیل کا معنی ذہن بتایا, بہت قریب آ گیا ہے, میرے بات توجہ فرمائیں. خلیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گہرا دوست, خاص دوست. اور گہرے دوست کو ہی اللہ, اب آپ کا بھی خاص اور گہرا دوست ہوتا ہے تو اپنی راز کی باتیں آپ اسی کو بتاتے ہیں, راز اور خاص باتیں اسی کو بتاتے ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا, ایسا کون سا آپ نے کام کیا اللہ نے آپ کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا 3 کام میں نے کیے. اللہ میں سمجھے کہ توفیق عطا فرمایا کہ 3 کام آپ اپنی زندگی میں لائیے. فرمایا کیا؟ پہلا کام ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر حکم کے آگے ترجیح
ترقی دی اور اللہ ہی کی اطاعت کی۔ پہلا کام، ہر کام کا اللہ کے حکم کے مطابق کرا، اپنی مرضی کے لیے نہیں کرا۔ مرضی میں آئے تو نماز کو آئے تو نہیں آئے، مرضی میں آئے تو مسجد میں بیٹھے تو نہیں بیٹھے، دل میں نہ اپنی مرضی سے میں نے کوئی کام نہیں، اللہ کی مرضی والا کام کیا۔ بول رہا ہے سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا۔ بلکہ جب میری مرضی نہیں دیکھتا لیکن رب کی مرضی کو دیکھتا تو میں اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی والا کام کرا۔ یہ پہلا کام۔ اور دوسرا کام، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام کام اللہ کی ضمانت پہ چھوڑ دیا۔ کبھی اللہ پر توکل کر کے دیکھیں، آپ محنت کریں نتیجہ اللہ پر چھوڑ۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، کاروبار نہیں چل رہا اور اس کے حالات لوگوں فلاں جوا کھیل رہا ہے کما رہا ہے، فلاں شراب کا کاروبار کر رہا ہے کما رہا ہے، فلاں زمینیں ہڑپ رہا ہے کما رہا ہے، کروڑ پتی بن رہا ہے، اور یہ ہم دیکھو جہاں کے وہاں ہے، یا بھائی محنت کی کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے، ایسا مت کہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنے تمام کام کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا، یعنی محنت میں کرتا ہوں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اور تیسرا فرمایا میں نے زندگی بھر میں نے زندگی بھر، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تیسرا، میں نے زندگی بھر کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ بولنا سبحان اللہ، بغیر مہمان کے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ذرا یہ تین چیزوں کو ہم غور کریں، اگر یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، نہیں ہماری زندگی میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر کیا اور لوگوں کا ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کے طریقے پہ چلو تو مجھے راضی کر لو گے۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک تو ہمارے نبی ہے علیہ السلام والسلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم ہر نبی کی شریعت ختم ہو جاتی ہے دوسرا نبی آنے کے بعد، دوسرا رسول آنے کے بعد، لیکن ہمارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے کئی کاموں کو اپنی شریعت میں باقی رکھا اور کہا کہ یہ کام کرو۔ جیسا کہ آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے، تو ابراہیم سرکار نے کیا فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کئی ایسے کام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اپنی شریعت میں ابراہیم علیہ السلام نے کئی کاموں کو رکھا ہے۔ میں ایک ایک بات کرانا چاہتا ہوں، تین باتیں آپ دیکھیں۔ اب جو اس میں سے آخری بات ہے کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، لیکن ہمارا الٹا حال ہے۔ اگر ہمارے کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو سب سے زیادہ غصہ گھر کی عورت کو آتا ہے، الا ماشاء اللہ، میں ہر گھر کی عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا لیکن ہوتا ایسا ہے۔ گھر کی عورت نے آ کے سر کی طرف، اچھا اس مہمان میں ایسا نہ کرے ماں باپ آ جائے یا بھائی بہن آ جائے، رشتہ دار آ جائے، مہمان آتے ہی ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور دل میں اپنے آپ کو بات کو اتنے بے غیرت، میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ پر یقین ہے تو ان کی بات کر رہا ہوں، بات اتنے بے غیرت بے حیا ہو جاتے ہیں، مہمان کو گھر کے بعد سلام کر کے بجائے کہاں گھر میں لگا لے کھینچی جائے، کہاں یہ کام کو کام ہے کام۔ لہٰذا مہمان کو دیکھ کر چڑھنے والے، مہمان کو آنے پر منہ بنانے والے، مہمان آنے پر ناراض ہونے والے، کان کھول کر سنیں حدیث پاک، ان کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ مہمان جب گھر آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑی آتی ہے جس طرح اونٹ کی پیٹھ پر لکڑی رکھ دے تو بڑی اسپیڈی سے لکڑی گر جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز اس گھر میں خیر و برکت آتی ہے جس گھر میں مہمان آتا ہے۔ اے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچیے آج خیر و برکت کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان پریشان ہے، یار کما رہے گھر میں برکت نہیں، کما رہے گھر میں خیر و برکت نہیں، ارے محنت کر رہے گھر میں پیسہ آ رہا ہے خیر و برکت نہیں، اب چلے جاتے ہیں کبھی فیک باباؤں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، خیر و برکت نہیں آ رہی ہے، انہیں آم بکر بولتا ہے تو حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں آ گیا مرغا، لہٰذا اس نے آم بکر بولتا ارے بھائی تمہارے گھر میں تو زبردست جادو ہے، فلاں عورت نے تمہارے پر جادو کر دیا، فلاں تمہارے خاندان والوں نے جادو کر دیا،
اس لیے اتنا کمارے نہ خیر عمر کا بولے ارے اللہ کے بندے مہمان کو کبھی عزت کر لے. مہمان گھر میں آئے دیکھ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, حضور جو بات کہتے ہیں بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے کیا ارشاد فرمایا, جس گھر میں مہمان آتے ہیں, کبھی اونٹ کی پیٹھ دیکھا نا, اونٹ کی پیٹھ پر لکڑی رکھو تو ٹکے گی, گھر پر فوراً گر جائے گی. حضور نے کیا پیاری مثال دے کر سمجھا, اگر کسی گھر میں مہمان آئے تو جس طرح اونٹ کی پیٹھ پر لکڑی گر جاتی ہے, اسپیڈی سے زمین پر گر جاتی ہے, اس سے بھی زیادہ اسپیڈی سے مہمان گھر میں آنے پر اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کو داخل فرماتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام یہ بولا, ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان کام سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور یہ حدیث ہے نا, آپ سنیں اور ایک حدیث ہے, آپ سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے. یہ جو رزق ہے نا, دانا, ہر دانے پہ اللہ تعالیٰ دانے دانے پر لگا کھانے والے کا نام. مجھے کہتے بات حقیقت ہے, ہاں یہ بات صحیح ہے, ہر دانے پر اللہ تعالیٰ نے کھانے والے کا نام لکھا ہے. تو لہٰذا جب ہمارے علماء سے پوچھا گیا پھر بعد جو کھانے کے دانے زمین پر گر جاتے ہیں, لوگ جھاڑو مارے کچرے کوڑی میں پھینکتے ہیں, اللہ ہمیں رزق سے محبت کرنے والا بنا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب سرکار علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے مرتبہ دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے, سرکار نے اس کو اٹھایا, صاف کیا اور کھایا, اور فرمایا عائشہ اس کی عزت کرو, اس کی عزت کرو, اگر یہ جب چلا جائے تو پھر بہت دیر سے آتا ہے پھر واپس. رزق کی عزت کرنا چاہیے. لیکن ہمارے گھروں کا حال دیکھیں, اگر آپ ہمارے گھروں کی بکیٹوں میں یا ہمارے گھر کے اندر جو چولہوں میں موہریاں ہوتے ہیں نا, ان موہریوں میں دیکھیں اتنا اتنا کھانا آپ کو ملے گا جو ہماری عورتیں کر رہے ہیں. ان باتوں کو کون سکھائے؟ کیونکہ تبلیغ سب سے پہلے ہمارے گھر سے شروع ہونا چاہیے, تربیت کا کام گھر سے شروع ہونا چاہیے. لہذا آج جو ہمارے گھروں سے خیر نہیں ہے, برکت نہیں ہے, ایک وجہ رزق کی بے حرمتی بھی ہو سکتی ہے. اس پہ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. لیکن سرکار فرماتے جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے نا, وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. مطلب کیا ہے بھائی, تو گھر پہ کھانا روٹی بنائیے نا, اللہ پاک نے اس کے اندر آدھا تیرے نام لکھے تو آدھا مہمان کا بھی نام لکھا ہے. تو نہیں, تو ذریعہ اللہ ان کو کھلا رہا ہے. یہ بات سمجھنے کی بات ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو گھر میں پکتا نہیں, پکا اس لیے کہ تو بھی کھائے, مہمان کو بھی کھلا. آپ یہ حدیث کو سمجھے. حضور فرماتے علیہ السلام مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے, اور جب آگے کا ایمان سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے, جب مہمان آئے کھانا وانا کھائے پانی پیے جاتا ہے, سنیے آپ, جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. میں سمجھتے اتنے بڑا, اس سے بڑا انعام کا مہمان آئے اور کھانا کھا کر جانے پر آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, آپ کے خطاؤں کو اللہ بخش دیتا ہے. یہ بھائی مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اس لیے ہے کہ یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. آپ دیکھیں ایک دفعہ کیا ہوا, حضور کے گھر مہمان آئے علیہ السلام, آپ حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے ادھر دیکھو, پیچھے بیٹھے پنکھے کے بعد سامنے دیکھو, کیا بالکل قریب آ گئے, بہت قریب آ گئے. مسجد میں بیٹھتے سکون سے بیٹھتے, چہرے میں اداسی ہمارا ملانا, ٹھیک ہے, کیونکہ کاؤنٹر میں نہیں بیٹھے, 400 گھنٹے 500 گھنٹے بیٹھتے ہیں, یہاں گھر میں بیٹھتے ہیں, میرے وہ بوڑھے لوگ ایسا بیٹھتے. میں ان کو بڑی تعریف کرتا ہوں, بغیر ٹیکا لے کے 2 گھنٹے بیٹھتا ہوں, کوئی بھی بیان چلے بغیر ٹیکا لیے چہرے میں اداسی نہیں لاتے. ہر جمعہ آتے بابت سے بڑے, اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہر جمعہ بابتے کے ساتھ شروعات میں آ جاتا ہے, پہلی سب میں بیٹھ کے بغیر ٹیکا لیے, اور دیکھیں ان کی عمر, اللہ کو برکت دے, ان کے گھروں میں خیر برکت عطا فرمائے. میں آپ نوجوانوں کو بتاتا ہوں, مسجد میں بیٹھے ہوئے نا ٹیکیاں لے کے جا رہے ہیں, نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. لہٰذا تھوڑا سا چہروں کو اداسی نہ آیا, کیا نہ آنا, میں آپ کو اللہ کے کاموں سے راضی ہوتا ہوں باتیں بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے اہم سنت تھی مہمان کو کھانا کھلانا, اب اس کھانا کھلانے پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. جو مہمان کو کھانا کھلاتا ہے اس کے گھر میں خیر اور برکت کو داخل کرواتا ہے. حضور سے محبت کو ہم دعوت کرتے ہیں کہ عاشق رسول میں جان بھی قبول ہے, جان دینا بھی قبول ہے. تو سنیے, ایک مرتبہ حضور کے گھر میں مہمان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر گھر میں کچھ نہیں تھا,
گھر میں کچھ نہیں تھا، تو سرکار نے اپنا ایک جنگ لڑنے والا ذرا جو تھالا ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، وہ تھالے جو دشمن حملہ کر دو اس سے رکاتے، تلوار کا وار، نیزے کا وار، تیر کے وار کو رکاتے، اس کو نیزہ کہتے ہیں، اردو میں نیزہ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے، پڑوس میں یہودی کے پاس نیزے کو رہن میں رکھا ہے اور پیسہ لا کر پہلے پکا کر اس کو کھلایا۔ بولنا محبت سے سنو، یہ ہے مہمان کی عزت کرنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ رہے، انہوں نے مہمان نوازی کی ہے، اور پھر اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہے؟ جب آپ نے اپنے گھر پر سب سے پہلے تبلیغ کی ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ آخری بات بتا کر خبر کر رہا ہوں، آپ کے چاچا آزاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کا نام کیا ہے؟ آزاد۔ اور چاچا کو بھی عربی میں باپ کہتے ہیں، ابھی جیسے ہمارے چاچا باپ کی طرح ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن میں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کا ذکر آیا، ابھی کا لفظ آیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا اے میرے باپ، تو باپ نہیں اصل میں چاچا تھا۔ کیا تھا؟ صبر کر، کیا تھا؟ کیوں یہ بات بات دوہرا رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اعلان کرو، تبلیغ کرو، لوگوں کو اللہ کی معرفت دلاؤ، سب سے پہلے کام ابراہیم علیہ السلام نے شروعات کی اپنے گھر سے، اور گھر میں جا کر اپنے چاچا کو کہا کہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ کیونکہ آپ کا چاچا بتوں کو بناتا، مورتیوں کو بناتا تھا اور اس کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے کہا یہ کام کیا ہے؟ کہا یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، یہ ہمارے معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام، یہ جو خود تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، کیا عقل والی بات ہے، جو کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے خدا تو ہوا ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کو تم بنا رہے ہو، جس کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو؟ تو آپ کا چاچا کہنے لگا، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، آپ کا چاچا بت کی عبادت کرنے والا تھا، بتوں کی عبادت کرنے والا، بیچتا بھی تھا، گھر میں عبادت تھا، بت بنتے تھے، مورتیاں بنتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، مانا نہیں۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ آزار جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، حقیقی جو والد تھے، ان کا نام تعرق تھا اور وہ مومن ہے۔ یا ذہن میں رکھیں آپ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو رکھا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ پاک کہتا ہے جو کافر ہے، جو مشرک ہے، ان کو قرآن ناپاک کہتا ہے، جو مشرکوں کو اللہ قرآن میں ناپاک کہتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا پاک نور، اس کے حبیب کا نور اس کی پیشانی میں آئے جس کا پاک کا پاک ہو، مشرک ہو۔ لہذا حضرت بعض مولوی جب بقرعید کا مہینہ آتا ہے وہاں بھی اپنے مسجد میں اعلان کرتے رہتے ہیں، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دوزخ میں جائے گا۔ وہ مشرک تھے، کافر تھے۔ ارے بھائی، ابراہیم علیہ السلام کے جو والد، حقیقی جو والد تھے، وہ مومن ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اور جو ذکر قرآن میں آیا ہے ابھی کا لفظ، وہ آپ کا چاچا تھا، آپ کا چاچا تھا، باپ اور ماں دونوں کے دونوں مومن تھے۔ آپ کہیں گے مولانا اس بات پر آپ کیوں اتنا زور ڈال رہے ہیں کہ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے والد کو مشرک کہہ رہا ہے تو آپ کو کیوں جلال آ رہا ہے؟ جلال اس لیے آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ پر ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے، اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک، یعنی سنیے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک رضی اللہ، حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ حضور فرماتے ہیں جن جن کی پشت میں اللہ نے میرے نور کو رکھا، پشت کہتے ہیں پیٹھ کو، ہڈی کو، پیٹھ کی ہڈی کو، اور اس پیٹھ کی ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی نا اسی کے اندر پانی ہوتا ہے قسم کا،
بولو یار قدرت، یہ میرے رب کی قدرت ہے کہ صرف 5 منٹ رہ گئے میں بات ختم کروں. اس بات کو آنے والے جمعہ میں ہم اگلا جمعہ لیں گے. اس 5 منٹ بعد میں پیٹھ کی ہڈی، مرد کی پیٹھ کی ہڈی میں ایک پانی ہوتا ہے، اس کو عربی میں نطفہ کہا جاتا ہے. جب وہ شادی ہونے کے بعد وہ پانی کی شکل، اسی پانی سے عورت کے ذریعے اللہ بچے کو پیدا فرماتا ہے، اولاد کو پیدا فرماتا ہے. یہ بات ہے کیا؟ اب یہ حضور کی حدیث سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام علیہ سے لے کر میرے والد عبداللہ تک جن جن کی پشت میں رہا، میرا نور جن جن کی پشت میں رہا، اور فرماتے میری ماں حوا علیہ السلام سے لے کر میری ماں بیوی آمینہ تک جن جن کے پیٹ میں منتقل ہوتا رہا. تو میرے سرکار فرماتے ہیں میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ 2 چیزوں سے بچا کر رکھا. جن کی پیٹ میں میں تھا، جن کی پیٹ میں تھا، یعنی میں تھا سے بعد میرا نور تھا. میرے ماں باپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حقیقی والد حضرت عبداللہ بن آمینہ تک 2 چیز کبھی انہوں نے کی. ایک، میرے ماں باپ نے شرک نہیں کیا. بولنا سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے ماں، ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں بھی تو حضور کا نور تھا نا، پھر ان کے ماں باپ کو شرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا حضور گارنٹی دے رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک کبھی میرے ماں نے نہ میرے باپ نے 2 کام کبھی نہیں کیے. ایک شرک نہیں کیا، دوسرا زنا نہیں کیا. بولنا سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کی خاصیت ہے، شرک نہیں کیا، زنا نہیں کیا. یعنی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کی پشت میں رہے، جن جن عورتوں کے پیٹوں میں رہے، اللہ تعالیٰ نے پاک پشتوں اور پاک رحموں کے ذریعے منتقل کرتے کرتے ہمارے نبی کو بی بی آمینہ اور عبداللہ کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. یہ ہو نہیں سکتا جن کی پشت میں ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں ہمارے نبی کا نور ہو اور ان کے والد مشرک ہو. ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا کی حدیث بیان فرما رہے ہیں. لہذا بقرعید کے مہینے میں اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا معاذ اللہ مشرک سے دوزخ میں جائیں گے، ان کو کہنا یہ ابا سے مراد آپ کیا لے رہے، چاچا یا والد؟ چاچا لے رہے تو خاموش ہوگا، چاچا تو مشرک تھا. والد کہہ رہے تو گریبان پکڑ کے کہنا. یہ حدیث نہیں بتا رہی کہ میرے آقا نے فرمایا میرے ماں اور میرے باپ جن کے پشت میں رہا انہوں نے شرک کیا ہی نہیں. بولے سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک نور کو ناپاک لوگوں کے اندر نہیں رکھتا. مجھے بات بتائیے کہ برتن ہو، برتن سمجھیے، اللہ سمجھے، اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. برتن ہو، برتن ناپاک ہو، گندا ہو، آپ مجھے بتائیے اس میں 5 چیز، مثال کے طور پر ایک کٹورا ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، اس کے اندر آپ دودھ ڈالیں گے، شہد ڈالیں گے؟ نہیں. لیکن جو برتن ناپاک گندا ہو اس کے اندر پاک چیز نہیں رکھی جا سکتی. یہ مثال ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا بدن ناپاک ہوتا ہے، ان کی روح ناپاک ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا حبیب کے نور کو ناپاک برتنوں میں نہیں رکھ سکتا. یہ تو عقلی دلیل ہے، تھوڑا عقل سمجھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. قرآن کی دلیل دوں، تفسیر روح البیان پڑھی ہے. تفسیر روح البیان میں موجود ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیا. سورہ یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا. یونس علیہ السلام کو مچھی نگل لیا تھا، مچھی نے نگل لیا تھا. 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں رہے. کتنے دن تک رہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن کے واقعات کو پڑھو. عقل حیران ہو گئی. ایک انسان 40 دن تک مچھی کے پیٹ میں بھی زندہ. تو آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے رہ گیا پکشی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ؟ میں نے کہا یہ رب کی قدرت ہے. جو رب پیدا ہونے سے پہلے آپ کو 9 مہینے ماں کی پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے. جو رب آپ کو پیدا ہونے سے پہلے ماں کی پیٹ میں 9 مہینے زندہ رکھ سکتا ہے، وہی رب اپنے محبوب بندوں کو بچی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھتا ہے اور خبر کے اندر بھی زندہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. خبر والے زندہ ہے. میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، عشق کا جام تو نے پیا ہی نہیں ہے.
خدا کی طاقت کو تو سمجھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ خدا کی قدرت طاقت کو تو سمجھتا ہے نا، اللہ کی طاقت قدرت کو تو مانتا اور سمجھتا ہے نا، کبھی خبر والوں پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور زندہ کیسا ہے اللہ والے؟ میں نے کہا ایسی زندہ ہے جیسے تو اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ تھا۔ ارے وہ زندہ تھا تو وہاں بھی زندہ ہے اللہ والے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھی کے پیٹ میں رہے۔ اچھا 40 دن کے تو وہ مچھی جو یونس علیہ السلام کو نگل لی نا اللہ کے حکم سے، اب آگے سنیں اس کے بارے میں، اس مچھی کے بارے میں۔ اس 40 دن تک اس مچھی نے گندا پانی نہیں پیا، بولتے رہیے سبحان اللہ، کنجال کا پانی نہیں پیا۔ مچھی یعنی بڑی مچھی چھوٹی مچھیوں کو کھاتی نا، مچھیاں نہیں کھائی، بولو نا سبحان اللہ۔ اب وہ مچھی، جس مچھی کے پیٹ میں اللہ کا نبی یونس علیہ السلام تھا، توجہ کرے، اس مچھی کو جب سمندر میں وہ کہیں پر بھی جاتی، دوسرے مچھیاں دیکھ کر اس مچھی کا طواف کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جانوروں کے اندر یہ ادب کہاں سے آیا؟ اللہ نے ڈالا، ساری کائنات کا رب ہے، وہ قدرت والا ہے، کیوں آپ اپنے عقل کو دہرا رہے ہو؟ جس مچھی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے، دوسری مچھیاں اس مچھی کا طواف کرتے تھے، اس کے ارد گرد پھرتے تھے، اس کا عزت کرتے تھے، اس کا ادب کرتے تھے۔ اب جب 40 دن کے بعد اس مچھی کے پیٹ سے اللہ کا نبی یونس علیہ السلام باہر آئے، اب تفسیر روح بیان میں آتا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی 40 دن تک پیٹ میں رہا، مچھی کے پیٹ میں رہا نا، نبی رہا، اللہ کا نبی رہا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نبی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوبوں میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب نبی ہوتے ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں صرف 40 دن رہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اسی مچھی کو اللہ تعالیٰ انسان بنا کر جنت میں بھیجے گا۔ اسی مچھی کو اللہ تعالیٰ، تفسیر روح البیان سورہ یونس کی تفسیر پڑھ کر دیکھئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا، اس مچھی کو اللہ تعالیٰ انسان بنا کر جنت میں داخل کرائے گا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، جس مچھی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے، اللہ اس کو انسان بنا کر جنت میں داخل کروائے گا، تو ان کے ماں باپ پر قربان جاؤ، تو سارے نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار ہمارے آقا رحمت قومت، جن کے پیٹ میں 9 مہینے میں رہے، اس بی بی آمنہ کو اللہ دوزخ میں کیسے بھیج سکتا ہے؟ یہ بات سمجھے آپ، حضور کے والدین جنتی، بلکہ حضور کا نور جن جن کی پشتوں میں رہا، جن جن کی پیٹوں میں رہا، سب جنتی۔ تو حضور کی حدیث ہے، خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی شاہ فقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کتاب میں ساری حدیثیں آپ کو مل جائے گی جو حدیث میں نے بیان کرنا ہے، جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس آیا، یعنی میرے ماں اور میرے باپ جن جن کے پشت میں رہا، جن کے پیٹ میں رہا، نہ شرک انہوں نے کیا ہے، نہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ تو مجھے بتائے، ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں، پیشانی میں ہمارے نبی کا نور تھا، تو ان کے ماں باپ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے چاچا تھے جو شرک کا کام کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، جب وہ نہیں مانے تو پھر ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، عوام کو سمجھایا، پھر بادشاہ کو سمجھایا، پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آپ کو حکم، تو آپ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، بندے بندگی کر، تیرا کام بندگی کرنا ہے، تو بندہ ہے تو بندگی کا حق ادا کر، بندہ کہاں تو رب کا غلام ہے، تو رب کا حکم مان، یہ تیری حقیقت میں تو بندہ بنے گا۔ ایسا نہیں کہ رب کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہ رہے ہیں، آپ وہاں سے اپنے علاقے سے نکالے گئے، اب اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑی منتوں کے بعد جب آپ کو ایک بیٹا ہوا، اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو اس علاقے میں چھوڑاؤ جہاں پر بندہ کوئی پر نہیں مارتا تھا، پرندہ بھی، اس علاقے میں اللہ کے حکم سے بیٹے کو چھوڑا ہے، بیوی کو چھوڑا ہے، پھر حکم آیا ابراہیم اب اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔
اب سارے حکم پر ابراہیم عمل کر کر لوگوں کو بتا رہے ہیں بندہ حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ ابھی میں ایک ایک چیز ضرور بتاتا ہوں، انشاءاللہ یہ بتاؤں گا آنے والے جمعہ میں کہ جو مصیبت تکلیف اللہ اپنے بندوں کو دیتا نا، مومن بندوں کو، اس کے پیچھے فائدہ کیا ہے اور حکمت کیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، تکلیف اور مصیبت کے وقت ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر حال میں اللہ سے دکھ ہو تو بھی اللہ سے راضی رہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا مومن کا عجیب حال ہے، خوش ہو تو بھی اللہ اجر دیتا ہے، تکلیف میں ہو تو بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ تکلیف میں ہو تو بھی اللہ اجر دیتا ہے، خوشی ہو تو بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ حضور سے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب اللہ کے شکرانے پر تو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب وہ تکلیف میں آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ اولیاء انبیاء کی زندگیوں کے پڑھنے سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل مضبوط ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہیتے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہی حج ہے، قربانی ہے۔ ان اداؤں کو عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ انشاءاللہ اللہ زندگی باقی رکھا تو آنے والے جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا اللہ اپنے محبوب بندوں پر مصیبت کیوں بھیجتا ہے، تکلیفیں کیوں بھیجتا ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے یا اللہ تیری رضا پر راضی رہنا، تکلیفوں میں صبر کرنا اور تکلیف کے معاملے کو سیکھا۔ مولا یہ ساری باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔